السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، ہم اذان تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ ہمارے اوپر سے اذان کی آوازیں گونجتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، مگر ہم توجہ نہیں دیتے اس کے اندر کتنا عظیم اللہ رب العالمین نے ثواب رکھا ہے، اجر رکھا ہے، اور ہمارے لیے کتنی اس کے اندر بشارتیں ہیں۔ ذرا آئیے میں اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی سننے والا اللہ اکبر ویسے ہی جواب دے۔ پوری اذان اسی طرح سے حی علی الصلاۃ پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، جب حی علی الفلاح کہے تو یہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کا جواب دے، پھر لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والا یہ لا الہ الا اللہ دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جنت میں داخل ہوگا اذان کا جواب دینے کی وجہ سے، تو آپ اندازہ کیجیے کہ اذان دینے والے کا اجر کتنا بڑا ہوگا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤذن کو سن کر کہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، یہ آدمی یہ پڑھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے طبرانی میں سند صحیح کے ساتھ میں یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خواتین کی جماعت، یعنی عورتوں سے خطاب ہے، جب تم اس حبشی کی اذان اور تکبیر سن کر ویسے ہی کہو جیسے یہ کہہ رہا ہے تو تمہارے لیے ہر حرف کے بدلے میں 10 لاکھ درجے ہوں گے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یہ تو ہے عورتوں کا ثواب، مردوں کا ثواب کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، اس سے دگنا ہوگا۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال نے اذان کہنا شروع کی، جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ایسے ہی کہے جیسے اس نے کہا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن نسائی، ابن حبان اور مستدرک حاکم نے اس کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن تو ہم سے سب سے زیادہ ثواب بڑھ چڑھ کر لے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح کہو جیسے وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر مانگو جو کچھ مانگنا ہے، تمہیں وہ کچھ دیا جائے گا جو تمہیں اللہ سے سوال کرنا ہے۔ یعنی سنن نسائی ابن ابو داود اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اذان کا جواب دینے کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے، جو حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے اذان کے بعد درج ذیل دعا پڑھنے کا ثواب ہے۔ آج کل ہمارے دوست احباب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے، نوجوان، بوڑھے، بڑی عمر کے ہونے کے باوجود دعائیں نہیں پڑھتے ہیں۔ آج بڑی سخت ضرورت ہے دعاؤں کو یاد کرنے کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، تو وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہوگی اگر اذان کے بعد کوئی یہ دعا پڑھتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو سنتے تو یہ دعا پڑھتے۔ کیا دعا پڑھتے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس کامل پکار اور دائمی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور قیامت کے دن وہ جو مانگیں گے انہیں دے دیا جائے گا۔ وصلی علی محمد وآتیہ سؤلہ یوم القیامہ، اور یہ دعا ہے اپنے پاس موجود لوگوں کو سناتے اور پسند فرماتے کہ آپ کے امتی بھی مؤذن کو سن کر یہ دعا پڑھا کریں،
اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مؤذن کو سن کر یہ دعا کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ایک اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہے کہ جو اذان سنتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یعنی یہ الفاظ ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلی علی عبدک ورسولک واجعلنا فی شفاعته یوم القیامہ۔ یہ دعا پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دعا پڑھی اللہ تبارک تعالیٰ اس قیامت کے دن میری شفاعت کے مستحقین میں اس کو شامل فرمائے گا۔ امام طبرانی نے اس کی سند میں ایک راوی صدقہ بن عبداللہ کے ثقہ ہونے میں اختلاف کیا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، الدعاء بین الاذان والاقامہ لا يرد، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، اور ترمذی کے اندر یہ بات زیادہ ہے کہ قالوا فماذا نقول یا رسول اللہ قال صلی اللہ العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی طلب کرو۔ تو یہ اذان کے بعد کی دعا کی بڑی فضیلت، جیسا کہ آپ نے سنا، نبی کی شفاعت اور گناہوں سے بخشش، اور جو مانگے گا انسان اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اذان کے وقت میں ہم لوگ باتوں میں لگے رہتے ہیں اور ہمیں خیال نہیں رہتا کہ اذان کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہو جاتی ہے، اور مؤذن کے اذان کو جواب دینے کے لیے فرشتے ہمیں دعائیں ہمارے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم شیطان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اذان کا جواب دینے میں بڑی دقت ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں۔ تو دوستو، نماز کی تکبیر کے وقت دعا کرنے کا ثواب بھی بڑا عظیم ہے۔ جب مؤذن اقامت کہتا ہے تو آپ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 2 وقتوں میں کسی دعا کرنے والے کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، جب نماز کے لیے تکبیر ہو رہی ہو، اور دوسرا جب جہاد کے لیے صف بندی ہو رہی ہو، تو جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد، ابن خزیمہ، ابن حبان، یہ الفاظ بھی ابن حبان کی ایک روایت کے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو دوستو، بڑا عظیم ثواب ہے، نماز کا ثواب اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، جیسا کہ ہم نماز میں کوتاہی، آج مسلمانوں میں غفلت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقامت اختیار کرو، تم کبھی نیک اعمال کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ جان لو کہ تمہارا سب سے افضل عمل نماز ہے۔ ہمیشہ مومن ہمیشہ وہی ہے جو وضو کا خیال رکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، ابن حبان اور امام حاکم نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت ایمان کا حصہ ہے، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے آسمان و زمین کے درمیانی حصہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید تیرے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت میں ہے یا تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کے پاس وکیل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو سبحان اللہ، اس حدیث میں دیکھا آپ نے کتنی عظیم باتیں نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر نکلے، درختوں کے پتے گر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر تو اس کے پتے گرنا شروع ہو گئے، اور آپ نے کہا اے ابو ذر
میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک مسلمان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ مسند احمد نے اس کو روایت کیا، اس کی سند حسن ہے۔ اور دوستو آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بھلائی ہے، لہذا جس قدر کوئی شخص اسے زیادہ کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو زیادہ، وہ جتنا نماز پڑھے گا اتنا زیادہ اس کے لیے نیکیاں اور بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ المزنی فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تیری طرح کون ہو سکتا ہے؟ تو جب بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں جب بلایا جاتا ہے بلا اجازت جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ فرمانے لگے وضو کر اور مصلی پر کھڑا ہو جا اور ترجمان کے بغیر، یعنی کوئی آپ کا ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں براہ راست ترجمان کے بغیر اپنے آقا سے ہم کلام ہو جا۔ سبحان اللہ العظیم۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز میں سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا ہے میرے اور بندے کے بیچ میں، علی نصفین، آدھا آدھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ بارگاہ میں بات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے کتنی نیکیاں رکھی ہیں اذان کے کہنے اور اقامت کے سننے کا جواب دینے، اور اسی طرح سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بڑی بڑی نیکیاں بندے کو حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خواب غفلت سے مسلمانوں کو بیدار ہونے اور نیکیوں کی طرف رغبت پیدا کرے ہمارے دلوں میں، اور شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات اور دنیاوی جو مشاغل ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو بھولتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم اجعلنا من الذاکرین وجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من الشاکرین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔